یہ جو آج ناظم الامور سے علیحدہ بات چیت ہوئی ہے، ملاقاتیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے دونوں میں، مریم نواز اور شہباز شریف؟ اچھا ماشاءاللہ امریکہ تک وزن نہیں اٹھا سکا دو بیانیوں کا، انہوں نے کہا ہے کہ دونوں کو علیحدہ ملو یعنی وہ بھی مفاہمت اور مزاحمت میں ایسے الجھے کہ انہوں نے کہا کہ علیحدہ ملو۔ پہلی بات یہ ہے کہ مزے کے ٹکر سامنے آئے ہیں، کہ مریم نواز صاحبہ کے ٹکر سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے ان کے انسانی حقوق کی جد و جہد پر انہوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ اب میں اس وقت سے ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی انسانی حقوق کے لیے کیا جد و جہد ہے، سوائے اس مریم نواز صاحبہ کا کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، اس کے علاوہ ان کی کیا جد و جہد ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں نے امریکہ والوں نے اور انہوں نے دونوں نے افغان عورتوں، ان بچوں اور ان پر بڑا، یعنی یہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ جو سب سے بڑا منافق ہے، فلسطین، کشمیر، شام، وہاں نہیں ادھر ان کو یاد آ گئے۔ تیسری بات ہے شہباز شریف صاحب سے ملاقات میں کون تھے ہی پتہ نہیں، ایک آدھ بندہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ سارے بندے تھے دوسرے۔ اب بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میٹنگ سے یہ پتہ چل گیا کہ کون کدھر کھڑا ہے اور کون کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ ہاں، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی دونوں اکٹھے نہیں ملے، اور یا تو یہ اب امریکہ بھی شامل ہو گیا گڈ کاپ بیڈ کاپ میں، یا امریکہ کو پتہ چل گیا کہ بیانیے بہت بھاری ہیں۔ اور تیسری ایک میں جملہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ملک میں دیکھیں کتنی بڑی سہولت ہے سفارتکاروں کو کہ وہ آخری دفعہ، ایک سیکنڈ میں میری بات سنیں، میری بات سنیں، یہ آخری اس طرح کی ملاقات کی خبر کب دیکھی تھی آپ؟ کبھی بھی ویسے نہیں دیکھی، علیحدہ تو کبھی بھی میں نے نہیں دیکھی پچھلے 2-3 سال میں؟ نہیں۔ اس ماحول میں، اس موقع پر یہ ملاقات، یہ کیا کوئی پیغام ہے امریکہ کی طرف سے؟ سر یہ کوئی دیکھیے، یہ بڑا ایک کویسچن ہے کہ اس ملاقات کی وجہ کیا ہے۔ نہ تو افغان ایشو ہے، نہ انسانی جد و جہد ہے، نہ کچھ ہے، دونوں کو علیحدہ ملنا، دونوں کو علیحدہ لینا، یہ کچھ نہ کچھ ہے بیہائنڈ دا سین، کچھ نہ کچھ انڈاؤٹیبل۔ امریکہ ایسے ہی ایکٹیو نہیں ہوتا، اور ایسے ہی ہمیں تو جو بائیڈن فون نہیں کرتا، اور اوپر سے کانگریس میں بل پیش ہو گیا ہے، اور اوپر سے ہم ملزم اور مجرم ڈکلیئر ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اس طرح ایکٹیو، حمزہ شہباز کو بھی وہ عدالت میں مل چکے ہیں، شہباز شریف صاحب سے بھی پہلے مل چکے ہیں، اور باقی یہ ملاقاتیں بڑی ایک ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ مجھے یہ ٹائمنگ کا عجیب سی کھٹک رہی ہے کہ یہ کیوں ہے، اور یہ پیغام لگ رہا ہے آپ کو؟ میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، کیا یہ اور رانجھا صاحب کے چہرے پہ اتنی خوشگوار سمائل اور اتنا سکون اور اطمینان ہے کہ اب میں تو اس کو کیا مطلب دوں۔ دیکھیں بلاول 3 دفعہ امریکہ جا چکے ہیں، یہ جو باہر نہیں جا سکتے، ان سے امریکی ملنے ان کے گھروں میں آ رہے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں یہ بھی سہولت ہے کہ یہ کبھی شاید میں غلط ہوں، مجھے آپ کریکٹ کر دیجئے گا، کہ ملزموں اور مجرموں کو عدالتوں میں بھی آ کے مل لیتے ہیں اور باقی بھی آ کے مل لیتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جہاں جی چاہتا ہے کہ مل لے، جہاں کوئی آتا ہے کہ مل جاتا ہے۔ فاروق صاحب یہ آپ کو پریشان، آپ کو میں یہ کہوں گا کہ یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ آج سے نہیں، یہ پچھلے کوئی 2-2.5 سالوں سے جاری ہیں، اور انگیجمنٹ ہے، خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں جب سے یہ طالبان کی جو سچویشن افغانستان میں آئی ہے، اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، مریم سے بھی ہوئی ہیں، مریم صاحبہ سے بھی ہوئی ہیں، شہباز شریف صاحب سے بھی ہوئی ہیں، تو یہ ملاقاتیں ہیں، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ کوئی ڈیفرنس آف اوپینین ہو۔ پریزیڈنٹ ہماری پارٹی کے جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہی ہیں، اور انہی کے ساتھ مطلب انہی سے ریلیٹڈ جو چیزیں پالیسی ڈیسیجن ہوئی شہباز صاحب ہیں، ایکٹنگ پریزیڈنٹ مریم نواز شریف صاحب ہے، سو کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا کاشف بھائی آپ سے ایک سوال جلدی سوال یہ بریک کے بعد بتائیے گا کہ جب پارٹی پریزیڈنٹ سے ملاقات ہو جائے تو اس کے بعد 8-9 صدروں میں سے ایک، نائب صدروں میں سے ایک سے کیوں؟ یہ آپ اس کا مجھے جواب دیجئے گا اینڈ پہ۔ سمجھتے گئے ہوگے تسی پٹی صاحب۔ ایک بریک جانے سے پہلے کل کی پریس کانفرنس کا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال مریم نواز شریف صاحبہ سے پوچھا گیا، جواب انہوں نے نہیں دیا۔ کل کی پریس کانفرنس زیادہ تر گالم گلوچ کی نظر ہو گئی تھی۔ سنیے سوال کیا تھا، جواب کیا ہوا، اس کے بعد بریک پہ چلتے ہیں۔ آپ نے درخواست میں کہا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کو اور ڈی جی سی صاحب کو بلایا جائے عدالت کی طرف سے۔ آپ کی درخواست میں پوائنٹ نمبر 22 ہے کہ بے نظیر بھٹو کو بھی اس طرح کا ریلیف دیا گیا تھا آڈیو سکینڈل میں، اس میں جسٹس قیوم اور اس وقت کے جو احتساب کمیشن کے چیئرمین تھے
سینیٹر جو اب آپ کے ریلیٹو بھی ہیں, تو ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی سینیٹر سیف الرحمان صاحب کی اور اس وقت کے جسٹس قیوم کی. اگر عدالت جنید صفدر کے اب فادر ان لا ان کو بلاتی ہے تو وہ آئیں گے, اور آپ اس چیز کو کنڈیم کریں گی کہ اس طرح کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی کہ بے نظیر کو 7 سال کی سزا دی جائے؟ بہت شکریہ. ایک تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, دوسرا میرے کیس سے متعلق مجھ سے بات کریں. آپ نے کیس میں لکھا ہے یہ انہوں نے کہا میرے کیس سے متعلق بات کریں, وہ بھول گئی شاید کہ یہ ریفرنس ان کے کیس کی پٹیشن میں دیا گیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.